میرا نام ہیرا ہے، میری عمر 40 سال ہے۔ میرے ابا کا جس گھرانے سے تعلق تھا وہاں سب ایک دوسرے سے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ میری اماں کی جس وقت شادی ہوئی تو اماں بہت عام سے نین نقش کی مالکن تھی۔ اماں ابا کی میں اکلوتی اولاد تھی، لیکن میں بھی عام سے نین نقش کی تھی، جبکہ میرے چچا کی بیٹیاں بہت خوبصورت تھیں، میری چاچیاں بھی بہت حسین تھیں اور میرے ابا بھی نہایت خوبصورت تھے۔ ابا نے اماں سے محبت کی شادی کی تھی، جبکہ اماں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں ابا کے تایا کی بیٹی تھی۔ تایا کو ابا سے بہت محبت تھی۔ کبھی مرنے سے پہلے ابا کے تایا ابا نے اماں کا رشتہ ابا سے کر دیا۔ ابا 2 ہی بہن اور بھائی تھے۔ میری پھپھو کے 2 ہی بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا بے انتہا خوبصورت اور پڑھا لکھا ذہین تھا۔ بیٹی بھی بے حد خوبصورت تھی، مگر پھپھو کی بیٹی گونگی تھی۔ میری اماں کی جس وقت شادی ہوئی اس وقت میری پھپھو کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ چونکہ اماں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے شادی کے 1 سال بعد جب میں پیدا ہوئی تو میں بھی اماں کے اوپر ہی تھی، مگر ابا مجھ پر بھی ایسے ہی جان چھڑکتے تھے جیسے اماں کے اوپر چھڑکتے تھے۔ مگر میری دادی ہمیشہ کہتی کہ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی، کیونکہ میری دادی کو میری اماں پسند نہیں تھی۔ وہ تو اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں اور اماں کا جوڑا بھی آسمان پر ہی بنا تھا۔ میری دادی مجھ سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی جتنی میری اماں سے نفرت کرتی تھی۔ میری اماں نے شادی کے بعد بے حد تکلیف جھیلی۔ میرے ابا بے شک میری اماں کے ساتھ تھے، مگر میری دادی اماں ان کو سانولی رنگت کے ہمیشہ تانے دیتی اور اماں کو کہتی کہ کبھی میری بیٹی کا مقابلہ تو کر کے دکھاؤ۔ کاش میں تمہاری جگہ اپنی بہن کی بیٹی لے آتی تو آج میری نسل بھی خوبصورت ہوتی، مگر ہائے ری قسمت کہ میرے نصیب میں تم ہی لکھی گئی۔ میری دادی بہت کڑوے مزاج کی تھی اور وہ اپنی کڑواہٹ وقتاً فوقتاً اماں کے اندر انڈیلتی رہتی تھی۔ اماں کی میں اکلوتی اولاد تھی اور وہ بھی شادی کے سال بعد پیدا ہوئی۔ میری رنگت بھی سانولی ہی تھی، جبکہ میری پھپھو کا بیٹا بے حد خوبصورت تھا۔ میری دادی کو تو جیسے ایک اور موقع مل گیا تھا ہمیں تانے دینے کا۔ ہم بے قصور ماں بیٹی کو نہ جانے کس چیز کی سزا دی جاتی تھی۔ میں ابھی 5 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پہلی مشکلات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک نئی مشکل ہمارے سر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ابا کے انتقال نے تو جیسے ہماری دنیا ہی ہلا دی تھی۔ دادی تو پہلے ہی ہمارے خلاف تھی، اس پر ابا کی وفات نے دادی کو ہمارے مزید خلاف کر دیا۔ اب میری دادی میری بیوہ ماں اور مجھے مسلسل تانے دیتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی سارے دن گھر کا کام بھی کرتی، مگر پھر بھی ہمیں کسی پل سکون نہ ملتا۔ ہم ایک بڑے کمرے سے نکال کر ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیے گئے۔ وہی ہماری کل کائنات تھی، جبکہ یہ پورا گھر میرے ابا کا تھا۔ مگر میری دادی کی ناانصافی کی انتہا نہ جانے کہاں ہونی تھی۔ دادی میری پھپھو اور ان کے بیٹے کو پلکوں پر بٹھا کر رکھتی، جبکہ مجھے دیکھ کر بھی راضی نہیں تھی۔ سانولی رنگت جیسے ہم دونوں ماں بیٹی کی زندگی کا گرہن بن گئی تھی۔ میری دادی نے ساری عمر ہم دونوں ماں بیٹی کو جانوروں کی طرح استعمال کیا تھا۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو ہم دونوں ماں بیٹی کو ایک ملازمہ کی حیثیت سے متعارف کروایا جاتا۔ مجھے اکثر بہت تکلیف ہوتی کہ ہم اس گھر کی مالکن ہو کر بھی ملازمہ کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں جب دل برداشتہ ہو جاتی تو اپنی اماں سے اس بات کا گلہ کرتی کہ آپ نے کبھی مجھے عزت نہیں دلوائی۔ اماں تو اکثر مسکراتی اور کہتی کہ میں تمہیں کیا عزت دلواؤں گی جسے خود کی عزت کروانے کا کبھی حق نہیں ملا۔ میں اکثر اوقات اپنا غصہ اپنی اماں پر اتارتی، اور پھر جب میرا غصہ اتر جاتا تو میں سوچتی کہ اس سب میں تو اماں کا کوئی قصور نہیں، آخر میں اماں کو کس بات کی سزا دے رہی ہوں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے ہر بات کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیا۔ اب کئی معاملات میں میں بالکل خاموش رہا کرتی تھی۔ میں نے اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا، اور پھر جب بات رب تک جا پہنچے تو انسان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہتا۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ کئی روز تو گھر میں خاموشی چھائی رہی، جیسے طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی ہوتی ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے گھر میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میری دادی اور پھپھی پریشان رہنے لگی، لیکن ہماری سمجھ سے ہر چیز بالا تر تھی۔ میں اکثر اماں سے کہتی کہ اب کون سا نیا سفر شروع ہونے والا ہے، اب گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اب تو ہر دوسرے روز پھپھو کے شوہر بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ گھر آتے رہتے۔ انہی دنوں میری پھپھو کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جو گونگی تھی، مگر وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ پر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک خوشی سی ہلچل مچانے لگی تھی، عجیب سا سکون ملنے لگا تھا۔
اب دادی بھی چپ چپ رہتی تھی۔ اللہ نے حساب جو بہت خوب لیا تھا۔ میں اگر کبھی اماں کو اس بات کا احساس دلاتی کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا لیکن اب خود کا مذاق بن کر رہ گیا ہے، تو اماں مجھے جھڑک دیتی اور کہتی کہ کسی کی کمی کا مذاق نہیں اڑاتے ورنہ خدا بہت ناراض ہوتا ہے۔ میں اماں کی بات کو کانوں کے پیچھے پھینک دیتی اور جب جب مجھے موقع ملتا تب تب میں پھپھو یا دادی کو باتوں ہی باتوں میں تانا دیتی رہتی۔ میری تو زندگی میں جیسے بس ایک یہی بات رہ گئی تھی جس پر کام کرنا میرا پہلا اور آخری فرض تھا کہ جب جب موقع ملے گا تب تب میں سب کو تانے دوں گی، جیسے اپنے اوپر بیتے ہر لمحے کا بدلہ لے رہی ہوں۔ اب میں جوان ہو چکی تھی۔ میری اماں دن بھر کے کام کر کر کے تھک جاتی اور اب تو وہ بھی بیمار رہنے لگی تھی۔ میں تو اماں سے کہہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ اماں اب اگر کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دو، ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، مگر اماں کی ہمیشہ وہی مرغی کی ایک ٹانگ کہ نہیں، یہ ہمارے گھر والے ہیں، اگر ان کا کام کر بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اب جوان ہو چکی تھی اور اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرنے لگی تھی۔ میں اپنی اماں کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، دن رات محنت کرتی تاکہ اپنی اماں کی ہر نیک خواہش کو پورا کر سکوں، اور میں ایسا کر بھی رہی تھی۔ لیکن شاید اماں کی خوشیوں کی عمر کچھ کم تھی۔ مجھے ابھی نوکری ملے سال بھی نہ ہوا تھا، ابھی تو میں نے اماں کی بہت سی خواہشات پوری کرنی تھی کہ اماں کو اچانک بخار ہوا اور اس بخار نے اماں کی کمر توڑ دی۔ اماں تو جیسے ہمت ہی ہار گئی تھی۔ زندگی جب اتنی مشکل ہو جائے تو انسان کو موت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی سے ہارے ہوئے لوگوں کو موت خدا کا دیا ہوا تحفہ لگتی ہے۔ اماں کو بھی شاید اب موت خدا کا دیا گیا تحفہ لگ رہی تھی۔ اماں نے ادھر سے دل چھوڑا تو دوسری طرف ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا۔ میری اماں جو دن رات بھاگ دوڑ کر کام کیا کرتی تھی، اچانک سے بستر پر پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو اماں کو تو جیسے موقع مل گیا تھا ایک اور بہانہ موت کی طرف جانے کا۔ ایک رات میں اماں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ اچانک میرا دل گھبرانے لگا، جیسے میرے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہو، اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے جیسے ہی اماں کی طرف دیکھا تو وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ اماں کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے خون کی ایک بھی بوند باقی نہ رہی ہو، جیسے اماں کی روح پرواز کر گئی ہو۔ میں نے اماں کو ہلایا مگر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک سے مجھے پریشانی ہونے لگی اور میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ میں نے اماں کی طرف غور کیا تو میری جان لبوں پر آ گئی کیونکہ اماں سانس نہیں لے رہی تھی۔ میں پہلے کچھ دیر اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گئی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے۔ میں نے اماں کو زور زور سے ہلانا شروع کر دیا مگر جب اماں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ میرے چیخیں مارنے سے میری دادی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے کرم جلی، کیوں رو رہی ہے؟ کیوں سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے تم ماں بیٹی نے؟ ہر وقت گھر میں شور مچاتی رہتی ہو۔ تمہاری ماں کا گھر نہیں ہے جہاں ہر وقت تم جو مرضی کرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ دادی نے اور غصہ دکھایا اور میرے بال کھینچتے ہوئے میرے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مار دیے اور کہنے لگی، آخر کیوں رات کو آدھی رات کو بین ڈال رہی ہے؟ کیوں نحوست پھیلا رہی ہے؟ میں روتے ہوئے دادی کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ دادی، میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری دادی ایک دم چونک گئی اور اماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک دادی کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی، جیسے نہ جانے انہوں نے کیا دیکھ لیا ہو، اور پھر ایک دم کچھ بہتر ہوتے خود کو سنبھالتے دادی نے مجھے جو کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ شکر ہے ایک کچرے کا ڈھیر تو ختم ہوا گھر سے، اب نہ جانے تم نے کب جانا ہے۔ اماں کی موت نے تو جیسے میری زندگی میں کوہرام مچا دیا تھا۔ اماں کے بعد میں تو ختم ہی ہو کر رہ گئی تھی، مجھے تو کوئی راستہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ دادی کے ظلم مزید بڑھ گئے تھے، مگر ایک بات جو مختلف تھی وہ یہ تھی کہ پھپھو کا بیٹا ہر وقت میری طرفداری کرتا۔ اگر دادی کچھ بھی غلط کہہ دیتی تو ان کو بھی جھڑک دیتا اور کہتا، آپ کو کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ آپ کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر آپ اس گھر کی بڑی ہیں تو بڑے ہونے کا ثبوت بھی دیں۔ وہ واحد شخص تھا جس کی پورے گھر میں خاموشی سے ہر بات سنی جاتی تھی۔ پھپھو ہو یا دادی، کوئی بھی ان کے آگے نہیں بول سکتا تھا۔ یاسر میری پھپھو کا بیٹا بہت خوبصورت تھا۔ خوبصورتی تو جیسے پورے خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے اگر میں خود کو رکھتی تو میں خود کو بہت کمتر محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں خود کی جنگ خود لڑوں گی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا اور اماں کو گئے 40 دن ہو گئے۔ 40واں دن گزرنے کی دیر تھی کہ پھپھو ہاتھ میں بڑے بڑے ٹوکرے اٹھائے گھر پر آ گئیں۔
میں گھر کا کام کر رہی تھی اور دادی بیٹھی مجھے کوس رہی تھی۔ ہم دونوں ہی پھپھو کے ہاتھ میں بڑے بڑے ٹوکرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے پھپھو کو سلام کیا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ میری پھپھو بیٹھی نہ جانے دادی سے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ میرے کان پھپھو کی طرف ہی تھے مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ پھپھو دادی سے بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی۔ مگر دادی کے چہرے کے زاویے دیکھنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے پھپھو جو بات کر رہی ہیں دادی کو وہ بات کسی صورت پسند نہیں آ رہی اور دادی کسی صورت وہ کام نہیں کرنا چاہتی، مگر مجھے اس سب سے کیا؟ یہی سوچ کر میں اپنے کام میں دوبارہ سے لگ گئی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک پھپھو کچن میں آ گئی۔ پھپھو کے چہرے پر بہت بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے حیرانگی سے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ میرے پاس آئیں اور میرے سر پر پیار دینے لگی اور ایک مٹھائی کا بڑا سا ٹکڑا میرے منہ میں ڈال دیا۔ وہ ٹکڑا میرے گلے میں جیسے اٹک سا گیا تھا۔ مجھے یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کل یہی پھپھو مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتی تھی، آج کیسے مجھ سے اتنی نرمی اور پیار سے پیش آ رہی ہیں۔ یقیناً اس سب کے پیچھے بھی کوئی راز چھپا ہے۔ اب وہ راز میرے سینے میں اٹکے گا یا میرے گلے میں تو کیا بنے گا، میں یہ نہیں جانتی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے پھپھو کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ہاں ہاں بتاتی ہوں، آخر اتنی خوشی کی بات ہے، یہ میرے بیٹے کی شادی کی خوشی میں تمہیں مٹھائی کھلائی ہے میں نے بھی مسکرا کر پھپھو کو مبارکباد دی اور کہا کہ خدا خوش رکھے ان دونوں کو، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ کھو سا گیا ہو۔ پھپھو میری بات پر قہقہا لگا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی دلہن کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ میں نے چونک کر پھپھو کی طرف دیکھا، مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے جو پھپھو نے کہا ہے وہ میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کہا ہے۔ میرے چہرے کا ایک دم رنگ سفید پڑ گیا اور جسم کانپنے لگا۔ میں یہ بات سن کر اتنی دنگ رہ گئی تھی کہ مجھ میں دوبارہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں پھپھو سے پوچھ سکوں کہ آخر انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے یا کوئی خواب، اور آخر ایسے کیسے ہو سکتا تھا۔ میری پھپھو جو مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی اب اچانک سے مجھ پہ اتنی محبت کیسے لٹانے لگی تھی کہ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ ہی لے لیا۔ اس سب کے بعد میں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ دادی بھی اب خاموشی سے بس مجھے دیکھتی رہتی اور اکثر اوقات یہ کہتی کہ آخر تم نے یاسر پر کیا جادو کیا ہے کہ وہ تمہارا دیوانہ ہوا پھر رہا ہے، تم جیسی کو تو کوئی خریدے بھی نہ شکل ہے نہ صورت، اور رنگ بھی دیکھو کتنا کالا ہے۔ مگر دادی کی باتوں کو میں اب دل پر نہیں لیتی تھی۔ ایک الگ سی خوشی میرے دل میں پھوٹتی رہتی تھی، ایک الگ سی امید جیسے جاگ اٹھی تھی، جیسے یاسر صرف میرا تھا۔ وقت کا کام گزرنا ہے تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ پھپھو جب سے رشتہ طے کر کے گئی تھی اس کے بعد سے دوبارہ گھر میں چکر نہیں لگایا تھا۔ مجھے تو اب ایسے لگنے لگا تھا جیسے واقعی وہ کوئی خواب تھا کہ آنکھ کھلتے ہی سب غائب ہو گیا۔ اب مجھے فکر ستانے لگی تھی کہ آخر پھپھو دوبارہ چکر کیوں نہیں لگا رہی، شادی کی بات آگے کیوں نہیں بڑھا رہی، کہیں یاسر کا یا پھپھو کا ذہن تو نہیں بدل گیا۔ اب یہ ایک نئی فکر مجھے ستانے لگی تھی۔ میں تو جیسے وسوسوں میں ہی زندگی گزارنے والی تھی، مگر خدا جب رحمت کرتا ہے تو کسی کی چالیں کام نہیں آتی۔ کچھ روز ہی گزرے تھے کہ جب میری پھپھو پھر سے گھر تشریف لے آئیں، مگر اس مرتبہ ان کے ساتھ یاسر بھی موجود تھا۔ آج پھر سے میں کاموں میں لگی تھی جب پھپھو اور یاسر گھر میں آئے، مگر آج تو یاسر کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے میری طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ پھپھو کے زاویے بھی کافی بگڑے ہوئے لگ رہے تھے۔ میرے دماغ میں کچھ غلط ہو جانے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ رنگ ایک دم سفید پڑ گیا اور جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے ابھی وہ لوگ رشتے سے انکار کر دیں گے کہ یاسر کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی ہے، اسی لیے اب ہم یہاں شادی نہیں کر سکتے اور سب کچھ پھر سے ختم ہو جائے گا۔ پھر سے دادی کے وہی تانے، وہی جھڑکیں اور وہی اپنی اور اپنی بیٹی کے بچوں کی خوبصورتی کے قصے۔ میں پھر سے یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ پھپھو کے گھر رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مگر پھر بھی میں اس گھر سے، اس ماحول سے نکلنا چاہتی تھی۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ کنویں میں سے نکل کر کھائی میں چھلانگ لگانے والا حساب ہے، مگر میرے لیے یہ ایک نئی امید تھی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں غلطاں تھی جب مجھے اپنے قریب سے بہت تیز مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ میں نے کچھ وقت کے لیے اس پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کیا اور ایک دم چونک کر جیسے ہی پلٹی، میرے پیچھے یاسر میرے سر پہ ہی کھڑا تھا۔ اس کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر میں ڈر گئی اور مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ شادی کے بعد بھی ایسے ہی ڈرا کروگی مجھ سے۔
شادی کا لفظ سن کر میں ایک دم چونک گئی۔ وہ بھی مجھے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مگر میں نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میری شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی ہے اور پھپھو مجھے کئی کپڑے دے کر گئی ہیں، جن میں شادی کا جوڑا بھی تھا۔ میں نے جیسے ہی شادی کے جوڑے کو ہاتھ لگایا، مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آنے لگی۔ جب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اچانک کمرے کا دروازہ کھٹکا تو میں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں یاسر کی گونگی بہن کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں ایک دم اس کی طرف دیکھنے لگی اور اچانک سے میرے ذہن میں نہ جانے ایسا کیا آیا کہ میں جلدی سے جا کر اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو، میں تو خوبصورت بھی نہیں تھی، پھر بھی کیوں تمہارے بھائی نے مجھے ہی پسند کیا؟ شادی کے لیے تو اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ میری باتوں پر مسکرانے لگی اور اشارے سے نہ جانے مجھے کیا سمجھانے لگی، مگر میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر زندگی اتنی جلدی کیسے پلٹ گئی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی ہونی تھی۔ نکاح اور رخصتی کے وقت مجھے اپنی اماں کی بہت زیادہ یاد آنے لگی کہ اگر آج وہ یہاں زندہ ہوتی تو وہ بہت خوش ہوتی، اور اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو مجھے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرتے۔ جیسے پھپھو نے میری شادی کی تھی، اس حساب سے میں پھپھو کے پاس کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ پھپھو نے میری شادی بہت دھوم دھام سے اپنے بیٹے سے کر دی تھی۔ یاسر بھی مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، مگر میں اسے دیکھتی کہ وہ جتنی محبت مجھ سے کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اپنی بہن اور اپنی ماں سے کرتا تھا۔ میری نند پیدائشی گونگی تھی، بہت علاج کروانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور میری نند کی ذرا سی کمزوری کی وجہ سے اس پر ہر کوئی فدا تھا۔ ہر کوئی اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، اور جب میرا شوہر میری نند کے پاس ہوتا تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت جلن محسوس ہوتی۔ میں اس سے حسد کرنے لگی تھی کہ بے شک وہ گونگی تھی مگر وہ سب کے پیار کی حقدار تھی، مگر میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے پیار صرف دیکھنے کو ہی ملتا تھا، اور یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں اپنی نند کی خوبصورتی میں اتنا حسد کرنے لگ گئی کہ میں اس کے لیے بددعائیں کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے شادی کے 2 ہفتوں کے بعد ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ میری بہن کی ذمہ داری تم پر ہے۔ اس وقت تو اپنے شوہر کی وجہ سے میں اپنی نند کی ذمہ داری لے لی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس کے کاموں سے الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میرا شوہر مجھے اپنی بہن کے لیے ہی نوکرانی بنا کر لایا ہے۔ میری نند گونگی تھی اور میرا شوہر اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہر وقت مجھ سے نند کی خدمتیں کرواتا۔ اب تو مجھے کسی بھی صورت یہ سب برداشت نہیں تھا۔ ایک روز میرا شوہر گھر آیا اور کہنے لگا کہ میری بہن کے سب کپڑے دھو دو، وہ دھوئے گی تو اس کے ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ اب تو ہر دوسرے روز یہ کام ہونے لگا تھا۔ میں بھی اب اپنی انا میں آ چکی تھی۔ ایک رات میں تنہا کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری نند کو بخار تھا اور میرا شوہر ساری رات اس کے پاس ہی گزارنے والا تھا۔ مجھے اس سب سے بہت تکلیف محسوس ہونے لگی تو دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے، بہت سی باتیں آنے لگی۔ ایک دم دل میں شیطانی خیال آیا کہ کیوں نہ نند کو راستے سے ہی ہٹا دیا جائے۔ میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور دل میں بنائی گئی ترکیب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر بیٹھا اپنی بہن کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ میں نے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ آپ آرام کریں، نند کو میں خود دیکھ لوں گی۔ میرا شوہر خوشی سے کمرے سے چلا گیا۔ میری نند بول نہیں سکتی تھی، تبھی میں اس پر ظلم کرنے لگی اور اس کو دھمکی دی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو میں اس کے ساتھ مزید برا کروں گی۔ وہ معصوم تھی، تبھی ڈر گئی اور کسی کو کچھ نہ بتایا۔ پورا 1 مہینہ گزرا اور میں اپنی نند کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو ٹائیفائیڈ ہے، جس کی وجہ سے اس کا بخار کسی صورت اترنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اپنی نند کو عجیب و غریب دوائیاں دیتی جو اس کو بیمار ہی رکھتی۔ کبھی اس کے کھانے میں مرچیں تیز کر دیتی تو کبھی گرم پانی پینے کے لیے دے دیتی، اور جب کبھی وہ مجھے تنگ کرتی تو میں اسے گونگی ہونے کے طعنے دیتی۔ ایک روز گھر پر کوئی موجود نہیں تھا۔ شوہر نے 2 دن بعد شہر سے واپس آنا تھا اور ساس سسر کے کام سے کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ اب تو جیسے میرے پاس پوری آزادی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر نند کو بے ہوشی کی دوا دے کر طوائفوں کے کوٹھے پر بیچ آئی اور جلدی سے گھر واپس آ گئی۔ محلے میں آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور مشہور کر دیا کہ نند گھر سے بھاگ گئی ہے۔ لوگ تو میری نند کا سن کر عجیب عجیب باتیں بنانے لگے تھے۔
کوئی اس کو بد کردار کہتا تو کوئی اس کی معصومیت پر تھو تھو کرتا۔ سب لوگ میرے سسرال والوں کو باتیں کرنے لگے تھے۔ میں دل میں خوشی مناتی اور چہرے پر حیرانگی سجائے سب کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سب سچ ہے۔ میں گھر میں داخل ہوئی، لیکن جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ میری نند تو چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میں تو حیرانگی سے سامنے بیٹھی اپنی نند کو دیکھ رہی تھی، مگر جلد ہی اپنی حیرانگی کو چھپانے کے لیے میں جلدی سے اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ آپ نے سنا باہر نہ جانے لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں ہماری بیٹی کے بارے میں۔ شوہر خاموشی سے سنجیدگی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سنجیدگی میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ایک مرتبہ میری روح ہی کانپ گئی۔ میں نے بہانے سے اپنی ساس سے جا کر کہا کہ آپ اتنا لوگوں کا خیال کرتی ہیں، محلے والوں کا خیال رکھتی ہیں، مگر ان لوگوں کو تو آپ کا کوئی خیال ہی نہیں۔ یہ تو آپ کی بیٹی کے کردار کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی میں ساس سے بات کر رہی تھی جب میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو اور تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی۔ شوہر کی بات نے تو جیسے میرے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑا دیے تھے۔ میں ایک دم سوچو بچار میں گم ہو گئی کہ آخر شوہر کو کیا جواب دوں۔ تبھی میرے دماغ نے چلنا شروع کیا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں تو باہر سبزی لینے گئی تھی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر میں گھبرا کر واپس گھر آ گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا اور جب تم گھر سے گئی تھی تب میری بہن کہاں تھی؟ تو میں ایک دم ڈر گئی اور چور نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ یہاں کہیں ہی ہوگی، مجھے کیا معلوم، اتنا بڑا گھر ہے، اب میں کیا ہر کمرے میں جا جا کر آپ کی بہن کو دیکھا کروں؟ ابھی میرا شوہر کچھ بولتا کہ ایک دم گھر کے باہر سے پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ سائرن کی آواز سن کر جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک دم گھبرا گئی۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں پولیس کا ڈھیر لگ گیا۔ یاسر نے اچانک میرا بازو پکڑا اور مجھے لیڈی پولیس کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ اس کو ایسی سزا دینا کہ یہ دوبارہ کبھی آج جیسی غلطی کرنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے کیا ہے اور تم مجھے کیوں پولیس کے حوالے کر رہے ہو؟ میں تو تمہاری عزت ہوں اور عزت کو کون ایسے جگہ جگہ گلی گلی رول دیتا ہے؟ میری عزت والی بات پر میرے شوہر قہقہہ لگا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم عزت کی بات کر رہی ہو جس کو عزت کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ اگر اتنا ہی تمہیں عزت کی فکر ہوتی تو تم میری بہن کو کوٹھے پر نہ چھوڑ کر آتی۔ اب کی بار تو مجھے خوب دھچکا لگا۔ میں نے غصے سے اپنی نند کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس وقت مجھے اپنی نند بہت بری لگ رہی تھی کیونکہ اس نے میرے منع کرنے کے باوجود سب کو میری حقیقت بتا دی تھی۔ تبھی میرا شوہر میرے پاس آیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں کھڑے ہو کر میری ہی بہن کو گھورنے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن مجھ میں ابھی بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ میں تمہیں کم از کم کوٹھے پر نہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ مجھ میں تو جیسے بدلے کی آگ پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا ہی پڑے گا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس تم سے بدلہ لینے آؤں گی۔ اتنی دیر میں مجھے پولیس پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئی۔ لیڈی کانسٹیبل نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے بہت مارا پیٹا، مجھ پر تشدد کیا، گالی گلوچ کی۔ کھانے میں مجھے ویسے ہی لال مرچیں ڈال کر دی جاتی جیسے میں اپنی نند کو دیتی تھی، اور جب مار کھانے کے بعد میں درد کی دوا کھانے لگتی تو کبھی مجھے کوئی غلط گولی دے دی جاتی تو کبھی کوئی۔ پولیس اسٹیشن میں رہ کر میں تو جیسے پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ مجھے 2 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی تھی اور 2 سال مجھ پر خوب تشدد کیا گیا۔ مجھ سے ملنے بھی کوئی نہ آتا۔ ایک روز وہاں پر ایک پولیس انسپکٹر آئی۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے چپ چاپ بیٹھا ہوا دیکھتی۔ ایک روز وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے خاموشی سے نظریں اٹھا کر اس خوبصورت لڑکی کی طرف دیکھا۔ تبھی وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تم تو کسی اچھے گھرانے کی لگتی ہو، پھر آخر تم نے ایسا کیا جرم کیا کہ تمہیں یہاں 2 سال کی قید کاٹنی پڑی؟ مجھے بھی جیسے کسی کی ضرورت تھی، کسی بہت مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے خاموشی سے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ آخر ہوا کیا تھا؟ میں آہستہ آہستہ اس کو ساری کہانی بتانے لگی۔ میری کہانی سنتے ہی وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جانتی ہو تمہارے پاس میں کیوں آئی ہوں؟ کیونکہ تمہارے چہرے میں ایک عجیب سی کشش تھی۔
تمہاری رنگت میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا کیونکہ یہ پہلی عورت تھی جس نے مجھے پرکشش کہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر جو تمہارے ساتھ ہوا وہ زیادتی تھی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری زیادتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میں نے چونک کر اس عورت کی طرف دیکھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری 2 سالوں کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں یا میرے اتنے سالوں کا صبر میرے آگے آیا ہے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے بس میرا گھر دلوا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ 2 سالوں کے بعد جب میری بیل ہوئی تو وہ عورت مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اس کے ساتھ کوئی اور کیوں نہیں رہتا تو وہ بھی طنزیہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ جب اپنے اپنے نہ رہے تو ہر کسی کو اپنا ہی سہارا بنانا پڑتا ہے۔ میرے اماں ابا پڑھے لکھے تھے مگر ان کو پیسوں سے بہت محبت تھی۔ میں اکلوتی اولاد تھی مگر میری کبھی بھی کسی نے کچھ نہ سنی۔ میں تنہا ہی پلی بڑھی ہوں اور تنہا ہی اپنی زندگی کاٹی ہے۔ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی میں یتیم اور مسکین جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ اماں ابا مجھے ہر مہینے پیسے تو دے دیتے مگر پیار دینا بھول گئے۔ اسی وقت میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں جہاں اپنے جیسے انسانوں کو دیکھوں گی ان میں پیار ہی پیار بانٹوں گی۔ بس میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ میں جب کسی کو دکھی دیکھوں مجھے اس میں اپنا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ لیڈی پولیس افسر نے مجھے اپنے ساتھ 1 مہینہ رکھا۔ اس سب میں وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ اس کا گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں سارا دن اس کے گھر کا کام کرتی اور پھر رات کو جب وہ گھر آتی تو میں اس کے لیے گرم گرم کھانا اس کے سامنے رکھتی۔ وہ گرم کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتی اور کہتی کہ مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میرا کوئی اپنا مجھے چاہتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ اس سب کے لیے تمہارا بہت شکریہ، مگر تم نے میری کمی پوری کر دی ہے۔ کچھ روز گزرے تھے جب وہی پولیس انسپکٹر میرے سامنے ایک پیج لے کر آئی اور کہنے لگی اس پر تمہارے سائن چاہیے۔ میں نے اس کے اوپر سائن کر دیے اور اس سے پوچھا کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے، تو کہنے لگی یہ تمہارے گھر کے کاغذات ہیں، یہ تمہارے نام ہوئے ہیں اور تمہارے سارے مجرم اس وقت جیل میں ہیں۔ میں نے حیرت سے اس پولیس انسپکٹر کو دیکھا۔ وہ جو بول رہی تھی کیا وہ سچ تھا؟ میں تو جیسے خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے مجھے دنیا میں ہی جنت کی نوید سنا دی گئی ہے۔ اب میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی۔ کبھی کبھار اس پولیس انسپکٹر کو بھی ملنے آ جاتی۔ ایک روز وہ مجھ سے ملنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم میرے گھر میری ہی بہن بن کر آ جاؤ؟ تمہارا بھی کوئی نہیں اس دنیا میں اور میرا بھی، تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ اس کی باتوں میں ایک بے بسی تھی، جیسے اگر میں نے انکار کر دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور میں اسے توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر رہنے لگی اور اس کا ویسے ہی خیال رکھتی تھی جیسے پہلے رکھتی تھی۔ ایک روز اس کے گھر کا دروازہ کھٹکا مگر گھر پر میرے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا، اور پہلے بھی کبھی کوئی ایسے نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہی تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تم پر بے جا پابندیاں لگائیں، تمہارا باغی ہونا بالکل ٹھیک تھا، تم میرے ساتھ میرے گھر واپس چلو، اب میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر اب میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو طنزیہ مسکرا کر دیکھا اور کہا تمہیں اپنی بہن کی عزت کی پرواہ تھی۔ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مگر تم نے اس غلطی کا بدلہ مجھ سے لے لیا۔ میں نے 2 سال کی سزائیں کاٹی ہیں، وہ تمہاری بہن کاٹ ہی نہیں سکتی۔ اگر تم اپنی بہن کو وہی اذیت دلوا سکتے ہو تو میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے شوہر نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، مگر میں نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں چاہیے معافی، تم جو کر سکتے ہو کر لو۔ میں نے بھی صاف الفاظ میں اپنے شوہر کو انکار کیا اور اسے کہا کہ مجھے جلد سے جلد طلاق چاہیے۔ وہ میری طلاق والی بات پر حیران رہ گیا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ انسان کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کیوں بھول جاتا ہے کہ ایک ذات اور بھی ہے جو سب میں انصاف کر سکتی ہے۔ میں نے جو کیا مجھے اس کی سزا مل گئی، مگر جو ان سب نے میرے ساتھ کیا میں ان کو بھی سزا کاٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک روز پولیس انسپکٹر میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے تمہیں ایک بہت بری خبر دینی ہے کہ تمہاری دادی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں ایک دم چونک گئی اور مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب میری ہی دادی نے مجھے کہا تھا کہ نہ جانے تم نے کب اس دنیا سے جانا ہے، اور میری مری ہوئی ماں کو کچرے کا ڈھیر بولا تھا۔
میری ذات پر کوئی فرق نہ پڑا۔ دادی کے انتقال کے بعد جیسے میں پھر سے دنیا میں جینے لگی تھی، جیسے ایک آزادی کا اشارہ مل جاتا ہے۔ وقت جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔